لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب اپنے گھر یا بازار میں تنہا نماز پڑھنے سے 25 درجے زیادہ نماز با جماعت پڑھنی چاہیے۔ پہلی نماز جماعت اگر ختم ہو جائے تو نمازی کو انتظار کرنا چاہیے کہ کوئی دوسرا نمازی آ جائے۔ ہمارے ہاں کئی اکٹھے ہو بھی جاتے ہیں تو جماعت کے لیے تیار نہیں ہوتے، اکیلے ہی پڑھ لیتے، اکیلے ہی ناز۔ اچھی طرح وضو کر کے مسجد جائے، اس کے ہر قدم سے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اچھی طرح وضو کا معنی سردی میں کوئی جگہ وضو کی خشک نہ رہے۔ سردی میں آدمی سردی سے بچنے کے لیے جلدی کرتا ہے، یا کچھ جلد باز نمازی جلدی وضو کرتے ہیں، احتیاط نہیں برتتے کہ کوئی جگہ خشک رہ گئی ہو۔ اچھی طرح وضو کر کے مسجد جائے۔ اس کا ایک معنی سنت کے مطابق صحیح وضو کر جائے۔ اگر بدعت وضو کے درمیان کی تو وہ وضو ہی نہیں ہوا اچھی طرح، تو اس کے ہر قدم سے اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہم صلی علیہ، اللہ اس پر اپنی رحمت اتار، اے اللہ اس کی توبہ قبول کر۔ جب تک وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، مسجد میں نمازیوں کو تنگ نہیں کرتا، جب تک وہ وضو نہیں توڑتا، حدث نہیں کرتا۔ وضو ٹوٹ جائے تو فرشتے چلے جاتے ہیں، تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک نمازی نماز کا انتظار کرتا ہے۔ وہ نمازی میں ہوتا ہے، آ کے مسجد میں بیٹھ گیا، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، 15 منٹ باقی ہے جماعت میں، کسی کو تنگ نہیں کرتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، زبردستی کسی کی جگہ پہلی صف والی قابو نہیں کرتا، زبردستی بیچ میں داخل نہیں ہوتا۔ طلبہ بالخصوص جگہ نہیں ہے تو بیچ میں یہی میرا دوست کھڑا ہے تو اسی کے ساتھ میں نے کھڑا ہونا ہے، تو زبردستی اندر داخل ہوتا ہے۔ جگہ نہیں ہے تو زبردستی آ کر اس جگہ کو قابو کرنے کی کوشش، یہ تکلیف دینا ہے نمازی کو۔ ہمارے ایک نمازی تھے، لاہور شفٹ ہو گئے ہیں، وہ اس طرح کے نمازیوں کو کہا کرتے تھے شاہ صاحب، میں کہ جی یہ دہشت گردی اور غنڈہ گردی کرتے، جگہ ہے نہیں، زبردستی دوسرے کو دباتے ہیں اور بیچ میں داخل ہو جاتے ہیں، ثواب ملے گا؟ صحیح بخاری 2119۔ تو کوشش کیجئے اذان کے بعد قلم چھوڑ دیجئے، بس اذان کے اللہ اکبر اٹھ کھڑے ہوں، کوئی مجلس ہے، کوئی گھر میں گفتگو ہے، اللہ اکبر
اب آپ کا یہ وقت نہیں رہا، یہ وقت کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ کاروبار چھوڑ دیجئے، دکان سے اٹھ جائیے، دفتر چھوڑ دیجئے، سارے کام دینی امور کے بھی روک دیجئے، اذان ہوگا بس۔ ہمارے استاد مربی سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، اذان ہوتی تو بس کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک سال کا بجٹ، ایک سال کی مساجد، ایک سال کا پورا پروجیکٹ تیار ہوتا تھا پورے جمعیت احمدیہ سندھ کا۔ کریم جماعت کی آئی ہوتی تھی، سینکڑوں لوگ، بہت بڑا سیکریٹریٹ ہے ان کا، وہاں بیٹھے ہوتے، فائنل ہو رہے ہوتے ہیں، اس گاؤں میں مسجد بننی ہے، پلاٹ خریدنا ہے، مدرسہ چلانا ہے، جو بھی معاملات جماعت کے، ادھر سے جامعہ میں مسجد میں اللہ اکبر، تو ایسے وہیں کھڑے ہو جاتے، قلم چھوڑ دیتے۔ کئی مرتبہ ذمہ داران نے کہا ہم نے بڑا لمبا سفر کرنا ہے اور بس 2 منٹ کی بات رہ گئی ہے، 5 منٹ کی رہ گئی ہے، بات سنتے ہی نہیں تھے، مجلس ہی چھوڑ کر مسجد میں چلے جاتے۔ تو یہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک نماز میں لوگوں میں سب سے زیادہ اجر کا مستحق، ثواب کا مستحق وہ شخص ہے جو ان سب میں سب سے زیادہ دور سے مسجد کی طرف چل کر آتا ہے۔ دور ہے گھر میں ہی پڑھ لیتا ہے، دور ہے اہل توحید مسجد نہیں، وہیں حنفیوں کے پیچھے نماز پڑھ لے جاتا ہے، قطعا نماز نہیں ہوتی، کسی توحید پرست کی، کسی قبر پرست کے پیچھے، بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ یاد رکھیے گا مسئلہ، اس کو ہم اکثر بیان کرتے رہتے ہیں۔ اپنی مسجد میں اپنے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے، داڑھی منڈائی کیوں نہ ہو، اہل حدیث فاسق فاجری کیوں نہ ہو، نماز پڑھا رہا ہو اس کے پیچھے میں نماز پڑھوں گا۔ اور لمبی پگڑی اور لمبی داڑھی اور صوفی صاحب نماز پڑھا رہے ہو، قطعاً نماز نہیں پڑھوں گا، اور زندگی میں کبھی نہیں پڑھی اللہ کے فضل سے۔ بڑی بڑی جگہوں پر موقع نصیب ہوا ہے، بڑے بڑی جگہوں پر، کئی جگہوں پر جہاں نمازی پتہ ہو جاتا ہے کہ اس نے نماز پڑھانی ہے، پہلے ہی مجلس چھوڑ جاتا ہوں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ ڈیلے ڈالے اہل حدیث جہاں دیکھتے ہیں مسجد مولوی ہے، کیسے کیوں نہ، صوفی ہے، لولی ہے، قبوری ہے، اللہ اکبر، نماز ہو جائے، نماز کیسے ہو جائے گی؟ اس کا اپنا ایمان ہی درست نہیں ہے۔ تو چل کر آئیے اپنے گھر سے مسجد اہل حدیث کی طرف، یاد رکھیے گا۔ تو فرمایا ثواب بھی سب سے زیادہ اس کو ملے گا۔ صحیح بخاری 651۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جس قدر دور سے مسجد آئے گا اسی قدر اس کا اجر بھی زیادہ ہوگا۔ جس قدر دور سے آئے گا نا مسجد، اس قدر۔ ہمیں یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے تو ایک بابا جی ہماری مسجد میں حافظ صاحب کے پیچھے رحمہ اللہ جمعہ پڑھنے آتے تھے، غریب آدمی تھے، صبح فجر پڑھ کے نکل جاتے، جمعے کے قریب پہنچتے تھے پیدل چل کر، چلتے ہی رہتے تھے، چلتے ہی رہتے، لیکن ہر جمعہ حافظ عبداللہ بہالپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پڑھتے تھے۔ آخری بات آج کے سبق کی، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، مسجد نبوی کے گرد کچھ مکان خالی ہوئے، بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ آپ نے فرمایا، ابو بنو سلمہ اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو، جہاں دور دور گھر تھے ان کے وہیں رہو، مسجد کی طرف آتے وقت تمہارا ہر قدم اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ صحیح مسلم 665 نمبر۔ مسجد میں اللہ تعالیٰ ہمیں پیسے دے دیتا ہے، تو پھر ہم
G11 چھوڑ کے F11 میں کوٹھی خریدتے، ٹاپ سٹی میں جانا ہے، مسجد اپنی مسجد تو نہیں ہے، پھر انہیں مشرکوں کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ اہمیت کس چیز کی ہے؟ سٹینڈر اپ ہو، سٹینڈر اپ ہو۔ G11 میں تو چھوٹے چھوٹے مکان ہیں، G11 کے تو غریب مڈل کلاس لوگ ہیں۔ F11 میں پتہ F کہاں رہتے جی؟ F10 میں رہا، F پٹی میں جی، وہ تو سارے ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں۔ مسجد اہل توحید کی نہیں ہے جی، دور دور تک نہیں ہے، اس لیے بس گزارا کرتے ہیں، جمعہ بھی انہی کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں۔ برباد کر دیا سارا عقیدہ۔ سب سے پہلے کہیں بھی مکان بنانا ہے تو دیکھو مسجد اہل حدیث ہے سب سے پہلے، یا پہلے مسجد کا پلاٹ خریدو کہ ہاں جی میں نے اپنی مسجد کا پلاٹ ہی خرید لیا، کچی مسجد بنا کے بیٹھ جاؤ، پھر وہاں پر کوٹھی چھوڑو، جتنا بڑا دل کرے اپنا مکان بنا لو۔ اگر مسجد ہی نہیں، ساری عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں انسان کی۔ ہم نے اس پر باقاعدہ کتاب لکھی ہے، نماز میں امام کون، ہمارے استاد حافظ عبداللہ بہارپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اہل حدیث کی نماز غیر اہل حدیث کے پیچھے۔ سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ ہمارے مربی نے کتاب لکھی ہے، امام صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ صحیح العقیدہ اہل توحید ہوتے ہیں، جس کا عقیدہ اللہ کی توحید میں کوئی شریک نہیں اور تقلید سے وہ پاک ہوتا ہے۔ اور یہ سارے مقلدین ہیں، کوئی کسی کے پیچھے، کوئی کسی کی تقلید، کوئی کسی کی، ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں۔ ایسا امام جہاں پر بھی ہو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ صلی اللہ